الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تقریباً 49 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 50ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ یہ دراصل آیت نازل ہوئی بنو نذیر اور بنو قریظہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ دونوں قبائل آپ کے پاس آئے، ان میں بنو نذیر ذرا باعث فضیلت کہلاتے تھے۔ تو بنو قریظہ نے یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جب یہ لوگ ہمارے کسی آدمی کو مار دیتے ہیں تو 70 وسق کھجوریں ہم بطور فدیہ وصول کرتے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے ہوتا ہے تو 140، یعنی ہمارا کوئی آدمی ان کو مار دیتا ہے تو یہ ہم سے 140 وسق لیتے ہیں۔ وسق ایک پیمانہ ہوتا ہے، آپ کلو کا حساب کر لیجئے سمجھنے کے لیے، کہ گویا کہ ہم جب ان کا آدمی ہم مار دیتے ہیں تو ہم سے 2 گنا قصاص طلب کیا جاتا ہے یا دیت طلب کی جاتی ہے، اور جب یہ ہمارا آدمی مارتے ہیں تو نصف ملتا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں کے خون برابر ہیں، لہٰذا برابر برابر ہی فدیہ یا کفارہ یا دیت لازم ہوگی۔ اس پر بنو نذیر بہت زیادہ برہم ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت، دور جاہلیت والے حکم کو تلاش کرتے ہیں؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو اب وہی جاہلانہ طور طریقہ اختیار کرنا کہ جس میں بالکل انصاف اور عدل کی کوئی جھلک نظر نہ آ رہی ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہوگا ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی یقین والی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کے اعتبار سے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو فیصلہ تو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ نے اس فیصلے کو، اس حکم کو اپنی طرف منسوب کیا، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دراصل اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بے انصاف قوم کو، ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ دراصل آیات کا شان نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ خاص یوں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہود میں میرے بڑے بڑے جاننے والے ہیں، بڑے بڑے رؤساء ہیں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ان سے قطع تعلق کرتا ہوں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ جبکہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے کہا کہ میں تو ان سے بیزار نہیں ہوں گا، میرے جتنے یہود اور نصارہ میں دوست ہیں میں ان کو قائم رکھوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ناگہانی آفت آئے تو پھر مجھے مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں ان کے پاس کم از کم جا سکوں۔ اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو ان سے پھر دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہود اور نصارہ سے دوستی منع ہے۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے قلبی میلان کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، قلبی لگاؤ کے ساتھ ان سے میل جول رکھنا، یہ شریعت نے منع رکھا ہے۔ اور اگر ظاہری برتاؤ کیا جائے کسی حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، کسی ماحول کے تقاضے کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، یا آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ کچھ غیر مسلمز بھی ہیں جن سے آپ کا رابطہ رہتا ہے، تو ملاقات کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، الیگ سے الیگ سامنے ہو جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت قریب بیٹھ کر کوئی دنیاوی بات کر لینا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ دل میں محبت رکھنا، اپنائیت رکھنا، اور پھر اس اپنائیت اور جذباتیت کا اظہار کرنا، یہ شریعت نے منع رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ظاہری برتاؤ جائز ہے،
لیکن قلبی توجہ کے ساتھ، قلبی لگن اور لگاؤ کے ساتھ کسی کی طرف میلان، یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، پس آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کا تذکرہ ہے کہ یسارعون فیہم، کہ وہ ان کے بارے میں یا ان میں، یہود و نصارہ میں جلدی کریں گے، دوڑیں گے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ پہنچ جائے، کوئی ناگہانی آفت نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو نزدیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے کر آئے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی حکم نازل فرمائے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ جو کچھ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ نادم اور شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے دوستی نہ کی جائے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے دوستی کرنے میں ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے تو یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا غلبہ عطا فرما دے کہ یہ کبھی بھی غالب نہ آ سکیں، تو پھر ان سے دوستی کرنا تمہارے لیے مفید نہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا حکم نازل فرما دے کہ جس سے منافقین ذلیل اور شرمندہ ہو جائیں، اور پھر دوبارہ ان کی مسلمانوں کے درمیان عزت کی واپسی کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لے کر آئے کہتے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، انہم لمعکم، یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، تو یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہوگا، منافق اعتقادی، کہ دل سے ایمان لے کر نہ آئے اور پھر وہ کتنے بھی نیک عمل کرتا رہے، چاہے زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے وہ کچھ بھی اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے اقرار کر رہا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد اعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اعمال اختیار کرتا رہے لیکن عقائد کے باب میں کمی، کوتاہی، گڑبڑ ہو، غلطی ہو، تو اعمال سب کے سب بعض اوقات برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی توجہ ایک مسلمان کی اپنے عقائد کی اصلاح کی جانب ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اعمال کے اوپر بھی اعمال کی طرف بھی متوجہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، یعنی مرتد ہو جائے۔ جیسے کہ اس کا معنی بتایا تھا کہ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پہلے کلمہ پڑھے، کلمہ گو ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ واضح جو احکامات یا عقائد ہیں ان کا انکار کر دے، ان سے پھر جائے، تو وہ مرتد ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والو جو مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، کہ وہ ان سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اس میں بڑے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین کے بارے میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو بہت سے عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو ان کو گویا کہ خطاب کیا کہ جب تم اگر مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقین کے خلاف جہاد کیا تھا، مرتدین کے خلاف جہاد کیا تھا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بھی اس کے بارے میں کئی احکامات ہیں، کئی اقوال ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، یہ اللہ تبارک یہ مومنین پر بہت زیادہ نرم ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافرین پر شدید ہیں، سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ یہ گویا کہ اس قوم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرتی ہے اور وہ اپنے دین سے نہ پھرے بلکہ دین سے پھرنے والوں سے مقابلہ کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کی وصف بیان کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔
ان کی علامت ایک یہ بیان کی کہ یہ مومنین پر نرم ہوں گے، کفار پر شدید ہوں گے، سخت ہوں گے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اور یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ جہاں حق بات کہنی ہے وہاں بے پرواہ ہو کر حق بات ضرور کہیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، محض تمہارے دوست تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جب میں یہودی عالم تھا تو بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ بہت زیادہ میری عزت اور احترام کرتے تھے، اور جو میرے متبعین تھے ان کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ان قوموں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اور ہمیں بالکل اگنور کر دیا ہے، ہم سے کوئی کلام نہیں کرتا، ہمارا بائیکاٹ کو ایک طرح سے کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، تمہارا دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست بنائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کو جو ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہی غالب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں کسی سے قلبی لگاؤ پیدا کرنا چاہیے، کسی کے قرب کے حصول کی تمنا کرنی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے رسول ہیں، اور نیک لوگ ہیں۔ جو ان کے قریب آئے گا تو یہ حزب اللہ ہوں گے، یہ گویا کہ اللہ کا گروہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس گروہ کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جنہیں تم سے پہلے کتابیں عطا کی گئیں۔ گویا کہ اس میں پھر ایمان والوں کو منع کیا گیا کہ ان کفار کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارے دین کو کھیل کود بناتے ہیں، تو ان سے دوستی نہ کرو۔ والکفار اولیاء، اور نہ کفار کو دوست بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے بیان یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود ہنسی بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اہل کتاب ہیں، اور کفار کو کیا نہ بناؤ، اولیاء، دوست مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے حکم کو ٹال کر غیر مسلم کے ساتھ قلبی لگاؤ پیدا کرے گا، تو گویا کہ وہ واتقوا اللہ سے خارج ہے، یعنی وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرے گا تو وہ قابل سزا ہوگا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں نماز کی طرف ندا دی جاتی ہے، یعنی اذان دی جاتی ہے، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو یہ اس کو یعنی اذان کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، ہنسی بنا لیتے ہیں، اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہ مؤذنین کی نقل اتارا کرتے تھے، اور خوب ہنستے تھے جب یہ اذان دی جاتی تھی، تو اس کے اللہ نے مذمت فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا، اچھا پھر آگے بھی ارشاد فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتی ہے۔ یہ ان کی بے وقوفی کی، لا علمی کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ شعار کا مذاق اڑانا، اس کو ہنسی مذاق بنا لینا بہت سا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ جو اذان سنے اور اذان کا مذاق اڑائے، اذان کے اوپر زبان اعتراض دراز کرے، معاذ اللہ اذان کو برا بھلا کہے، یا یہ کہے کہ یہ مؤذن نے معاذ اللہ کیا شور کر رکھا ہے، اور اذان کو بنیاد بنا کے اس قسم کا جملہ بولے، اذان سے بیزاریت کا اظہار مقصود ہو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے دوبارہ تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔
تو اس لیے جب کوئی اذان ہو، چاہے ٹی وی پر ہو رہی ہو، چاہے مؤذن صاحب آپ کی قریبی مسجد سے اذان دے رہے ہوں، اذان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور نہ اس وقت کوئی ہنسی مذاق کرنا چاہیے، نہ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مؤذن کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جاتا ہے، اس کی آواز کا، اس کے لحن وغیرہ کا، یا اس کے طرز ادائیگی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے، سب کو اللہ نے منع فرما دیا۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، کیا تمہیں ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر جو ہم سے پہلے نازل کیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کا جو یہود اور نصارہ کا ہم سے ناراض ہونا تھا، مسلمانوں سے ناراض ہونا تھا، یہ بغضاً تھا، عناداً تھا۔ تو گویا کہ ان سے حجت طلب کی جا رہی ہے کہ کیا اس وجہ سے فقط تم ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، سابقہ کتابوں پر ہم ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے؟ یہ تو کوئی وجہ ناراضگی نہ ہوئی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کا فسق ان کے اوپر غالب آ گیا ہے، نفسانی خواہشات کے غلبے کی بنا پر ایک ایسا فعل جو قابل گرفت نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اس کو جرم بنا لینا، اسے قابل گرفت قرار دینا، یہ بے عقلوں کا کام ہے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بدترین درجے والا کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ شخص کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اس پر غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بندر اور خنازیر بنا دیے، اور وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بیان فرمائی اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ اولئک شر مکانہ، یہ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے انتہائی برے ہیں، یعنی بہت ہی برا ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو کہ ذلیل و خوار ہوئے، اور چاہے وہ آخرت میں ہو کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بہک چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ آیت دراصل ایک یہود کی جماعت کے حق میں نازل ہوئی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کے حق میں، کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ آیت قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ یہ کفر میں داخل تھے، آتے وقت بھی کافر تھے، وہم قد خرجوا بہ، اور یہ جب باہر نکل کر گئے تب بھی یہ کافر تھے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیبی امور پر اطلاع عنایت فرمائی، جیسے اس میں بھی معلوم ہوا کہ بظاہر وہ آ کر زبان سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم مخلص مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ یہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، اندر کا معاملہ بہت جداگانہ ہے، جس حالت میں پہلے آپ کے پاس آئے تھے اسی حالت میں یہ باہر جا رہے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ان کی طرف دوڑتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو رشوت کھاتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی طرف مائل ہونا، زیادتی کی طرف تیزی سے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، کیونکہ فرمایا بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، تو گویا کہ بہت ہی برا کام ہے کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو، زیادتی کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ہمیں مائل ہونا چاہیے، نیک اعمال کی طرف میلان زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ رشوت بھی کھاتے تھے، اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی۔ انشاءاللہ رشوت کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اگلے پروگرام میں کلام کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔